اگلی ٹرم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہے، مطلب وہ چیزیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں اور جن کی مدد سے مختلف کام کیے جاتے ہیں۔ آپ نے چائے کا چمچ تو دیکھا ہوگا، جی چائے کا چمچ بھی ایک ہارڈ ویئر ہے۔ اگر آپ اس ہارڈ ویئر کو چائے کے اندر چینی ڈالنے کے لیے استعمال کریں تو وہی ہارڈ ویئر ایک ان پٹ ڈیوائس کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک پانی کی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کریں تو وہی بالٹی آؤٹ پٹ ڈیوائس کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں اب تک ہم نے جن ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ڈیوائسز کا ذکر کیا وہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر سے مراد وہ ہدایات ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو ہدایات سے مراد وہ چیزیں جنہیں آپ سوچ تو سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ چھو نہیں سکتے۔ سافٹ ویئر بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے جسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی وزن ہے، اور نہ ہی یہ ہارڈ ویئر کی طرح نظر آتا ہے، لیکن یہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے کمپیوٹر کے کچھ فوائد اور کچھ اہم ٹرمز کو دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کی کون سی اقسام ہیں۔ کمپیوٹر کو جن بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز، اور embedded کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹرز، سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز پی آئی اے، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز، مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز، مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا
पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं जो ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस और घरों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स के काम करने की रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सर्वर्स के मुकाबले में कई गुना कम होती है और इसीलिए इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन कंप्यूटर्स को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इनमें ज़्यादा मशहूर IBM, डेल, HP और एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स हैं। गेम कंसोल। गेम कंसोल एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस पर एक या एक से ज़्यादा अफराद वीडियो गेम खेल सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, यानी इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कुछ मशहूर गेम कंसोल में माइक्रोसॉफ्ट का Xbox 360, नाइंटेंडो का वाई और सोनी का प्लेस्टेशन शामिल हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनकी कंप्यूटिंग पावर तकरीबन पर्सनल कंप्यूटर जैसी होती है। मोबाइल कंप्यूटर की मिसाल लैपटॉप कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर हैं। मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि आसानी से आपके हाथ में समा सकती है। इनकी कंप्यूटिंग पावर पर्सनल कंप्यूटर से ज़रा कम होती है। मोबाइल डिवाइस में स्मार्टफोन्स, ई-बुक रीडर और डिजिटल कैमरास शामिल हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे किसी प्रोडक्ट में एक कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये किसी बड़ी प्रोडक्ट का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए इनका साइज बहुत छोटा होता है और इनकी कंप्यूटिंग पावर भी बहुत कम होती है। डीवीडी प्लेयर, डिजिटल टीवी और फोटोकॉपी मशीन्स चंद ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनमें एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। जी, तो अब तक हमने मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में जिन चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, वो ये बात जाहिर करती हैं कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है और कितना ज़रूरी है। समरी। जी, तो अब तक मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने जिन चीज़ों और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, वो ये बात ज़ाहिर करता है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। मॉड्यूल 1 के इस हिस्से में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। हमने कंप्यूटर से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम टर्म्स को देखा, जैसे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं।